नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, अपोजिशन और हुकूमत की लफ्जी गोलाबारी क्या मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। 16 अक्टूबर की तारीख अब बस एक दिन के फासले पर है और जलसे की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। कल के जलसे पर सबकी नजरें जमी हैं और क्योंकि कल का जो जलसा है इस तहरीक की स्तंभ का तायुन भी करेगा। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। आज शिबली फराज साहब ने अपोजिशन को गुजरांवाला का जिना स्टेडियम भरने का चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चैलेंज है अगर अपोजिशन जिना स्टेडियम भरती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि इस चैलेंज को एक तरफ कबूल भी किया गया, दूसरी जानिब ये कहा गया कि हमारे कारकुनान पुरअमन रहेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर कानून हाथ में लिया गया तो कानून हरकत में आएगा। इस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने क्या कहा, आपको सुनवा। ये है कि ये तहरीक हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और ये तहरीक क्या पुरअमन रह पाएगी, यही वो सवालात हैं जिन पर आज हम जवाब लेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं नाजरीन के इमरान खान साहब की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत एनआरओ नहीं दिया जाएगा, अपोजिशन से किसी सूरत भी मुफाहमत नहीं होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन ये कह रही है कि एनआरओ मांग कौन रहा है। इस मामले पर भी नाजरीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। क्या लगता है आपको, अपोजिशन तो कह रही है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, लाखों लोग सड़कों पर आएंगे। वैसे तो गुजरांवाला जो है वो गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, बड़ी तादाद में आप समझते हैं कि लोग बाहर आएंगे और अगर लोग आ जाते हैं तो फिर हुकूमत पर कोई प्रेशर होगा, कैसे हैंडल करेगी हुकूमत इस सब को? सोनिया, PMLN की अगर तारीख सियासी आप देखें तो जब भी वो इक़्तिदार में आए हैं तो ये सेंट्रल पंजाब की जो बेल्ट है और ये यहाँ से उनको वोट्स मिलते हैं। लाहौर, गुजरांवाला, जेलम, पिंडी, इस दफ़ा 2 सीटें नहीं मिली। तो गुजरांवाला जो है ना, गुजरांवाला डिवीज़न तो इस दफ़ा आपने देखा उन्होंने स्वीप किया है, कोई सीट नहीं, सब सीटें उन्होंने MNAs की जीती हैं वहाँ पे। मुझे कोई दो राय इसमें नहीं लगती, मुझे कतई तौर पे नहीं लगता कि वो एक बड़ा जलसा नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू होल्ड अ वेरी बिग रैली। वो एक सिग्नलिंग भी होगी और एक मैसेज भी होगा कि भी हमने ताकत का मुजाहरा कर दिया। और पहला जलसा एक बहुत भरपूर जलसा करने का मतलब यह है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हुकूमत को दे रहे हैं कि जी हम मजबूत हो गए, हम आपको दबाव में ला सकते हैं, आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अभी आपने जिक्र किया है जो लफ्ज़ों की जंग, बार ऑफ वर्ड्स है। बार बार अपोजिशन एक बात कर रही है कि जी हमारी किरदार कुशी की जा रही। आज एहसन इकबाल फिर कह रहे थे झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है। दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी कहती है कि जी ये सब कुछ किया जा रहा है इसलिए कि इनके ऊपर केसेस हैं, ये चाहते हैं कि केसेस वापस ले लिया जाए, NRO दे दिया जाए, यानी जिस तरह पहले लोगों को माफ़ किया गया था मुशर्रफ के ज़माने में, फिर एक और ओकेजन पे ऐसा हुआ था, वो कर दिया जाए। मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात, थोड़ी डिप्रेसिंग बात है कि कल का प्राइम मिनिस्टर का बयान जो है ना, कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने कहा है कि जी मैं अपोजिशन से कोई मुफाहमत नहीं करूँगा। बिल्कुल। देखें, एक होता है कि जी आप ये कहें कि मैं केसेस वापस नहीं करूँगा, करप्शन में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये और बात है। ओपोजिशन से मैं मुफाहमत नहीं करूँगा, ये आप बैनर हेडलाइन सब जगहों पे लगी है। इसका मतलब यह है कि भाई ये जो पार्लिमानी सियासत है, दो पहिए हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप टोटली उनको इग्नोर करें। कोई नहीं कहता कि आप केसेस वापस ले लें, कोई नहीं कहता कि जी करप्शन खत्म ना हो, आपका बयानिया है, लोग कहते हैं, साथ लोग भी कहते हैं कि जी आप अभी तक कोई प्रूव नहीं कर सके। वो क्या कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ किरदार कुशी की जा रही है, मीडिया ट्रायल है, आप एक भी जगह किसी साबित नहीं कर सके। कोई केस आपने मंतकी अंजाम पे पहुंचा के किसी को आपने वाइट कॉलर क्राइम में जो इन्वॉल्व था सजा दिलवाई, वो नहीं। एक जुमला और देखें, अब है क्या, अब इस जलसे के बाद टोन और टेनर सेट हो जाएगी ओपोजिशन की। उसके बाद वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे और फिर जिस तरह माजरत के साथ गवर्नमेंट झंझाट का शिकार तो है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अभी तक फैसला नहीं हो सका कि जी जलसा जिना स्टेडियम में होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये ब्लफ कॉल करेंगी हुकूमत उनका और वो जनाब जलसा जो है ना, हुकूमत ने तो इजाजत दे दी है कि लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ये भी सुन रहे हैं कि जी वो GT रोड पे जलसा करेंगे। मेरा ख्याल है उनके लिए कोई मसला नहीं है। देखें ना, अगर ये लाहौर की बात होती, पिंडी की बात होती, पेशावर, कराची की, तो मैं समझता कि जी शायद मुश्किलात होगी। यहाँ पे
जना स्टेडियम को भरना 25-30 हज़ार बंदों को इकट्ठा करना कोई तो अब मुश्किल आपको नहीं लगता है कि मुश्किल नहीं में होगा ठीक ये। है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब कुछ देर में आप में वीडियो लिंक पर भी ज्वाइन करेंगे। अभी जो एहतशाम साहब बात कर रहे थे कि बड़ी तादाद में लोग तो निकल आएंगे क्योंकि गुजरांवाला वैसे भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता है। ये जो इमरान खान साहब एनआरओ की बार बार बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी सूरत मुफाहमत नहीं होगी, लेकिन कल का जलसा अगर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आते हैं तो आप समझते हैं कि हुकूमत किसी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ सकती है? अगर प्रेशर बढ़ता है हुकूमत पे तो फिर बातचीत का रास्ता निकालेगी हुकूमत? सोनिया देखिए, बात यह है कि एक जलसे से या दो जलसों से हुकूमत का अंडर प्रेशर आना और अपने बयानियों को या अपनी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसको यकसर तब्दील कर देना, ऐसा कभी हुआ नहीं है। सही। एक दो जलसों से न हुकूमतें गिरती हैं न हुकूमतें दबाव में आती हैं, लेकिन ये एक रियलिटी जरूर है कि जिस जगह का उन्होंने इंतखाब किया है पुराने पॉलिटिशियंस हैं और पूरी अपोजिशन एक तरफ खड़ी हो गई है। उनके लिए गुजरांवाला में जलसा करना, स्टेडियम को भरना, 25 से 30 हज़ार का क्राउड इकट्ठे कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो ये स्टेडियम भर भी लेंगे और हर तरफ से लोग आएंगे भी सही। अपने एमएनएज और एमपीएज ही अगर अपना 2-2 हज़ार आदमी लेके आ जाएं, जो किसी भी एमपीए और एमएनए के लिए मुश्किल नहीं होता, तो अगर वो 1000-2 हज़ार आदमी लेके आए तो 25 हज़ार का क्राउड कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर ऑन लुकर्स शामिल करें, देखने वाले तमाशाई, तो 4-5 हज़ार वो भी हो जाएंगे। तो इस तरह स्टेडियम भी भरा जाएगा, जलसा भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन दो आउटकम जो हैं वो बड़े डाउटफुल हैं। एक, जो गवर्नमेंट अपना बयानिया इख्तियार कर रही है जिस पे आप अमल दरामद नहीं कर सकते, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं अगर अदारों पर या इन पर कोई ऐसी गलत बातें की गई तो हम मुकदमात बनाएंगे। जो मुकदमा आप चलाने की सलाहियत नहीं रखते, जिस पे आप अमली कदम उठाने की सलाहियत नहीं रखते, उस तरह के चैलेंजेस करने की जरूरत नहीं है। या तो आप अपोजिशन को फ्री हैंड दे दें कि आपके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड है, गो आप अपने करें जो जलसे करना चाहते हैं, जो हमारे खिलाफ आपने इनकलाब बर्पा करना है करके देख लें। सही। और अगर पाबंदियां लगानी है तो मैंने पंजाब को बड़े नजदीक से देखा है। पंजाब में दो तरह के हथकंडे हर हुकूमत इस्तेमाल करती है, और वो ये है जब अपोजिशन ने उनके खिलाफ जलसे करने हो, ये बस ओनर्स को बुलाएंगे, बसों के रूट परमिट कैंसिल करने की धमकियां देंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, रोड ब्लॉक्स लगवाएंगे, सड़कों पे नहीं आने देंगे। जो क्राउड को इकट्ठे करने वाले लोग हैं उनकी रात को गिरफ्तारियां हो जाएंगी ताकि वो सुबह अपने आदमियों को इकट्ठे ना कर सकें। सही। ये हर हुकूमत ने किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो या क्यू लीग की हुकूमत हो। ये हथकंडे और अदारों को इस्तेमाल करना, मेरा मकसद है पुलिस को इस्तेमाल करना, ये हमेशा से होता आया है और अब भी होगा। सही। इसके बावजूद कुछ ना कुछ इज्तिमा वो फिर भी कर लेंगे और अपना स्टेडियम का जलसा वो कर लेंगे। अब देखना ये है कि वो क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब उनके अंदर दो दरारें बहुत बड़ी हैं अपोजिशन के अंदर। नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरा इमरान खान टारगेट ही नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जंग जो है वो उनको लाने वालों यानी फौज के खिलाफ है। सही। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि ये बैरूनी एजेंट है, गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंट है, हमने इसको इक्तदार में नहीं रहने देना। उनका ऑब्जेक्टिव इमरान खान है। पीपल्स पार्टी अपनी सूबाई हुकूमत बचाने के लिए कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेगी, न वो रेजिग्नेशन देगी, न वो फौज से टक्कर लेगी, और न उसको इनसे कोई मकसद है। इन बड़ी दोनों पार्टियों का मकसद एक है कि अगर मुकदमात पर हल्का हाथ हुकूमत रखे, इनकी गिरफ्तारियां ना करें, भले मुकदमात भी चलाते रहें लेकिन रिमांड ना लें और गिरफ्तारियां ना करें, तो ये 3 साल पूरे कर लें। 3 साल में व्हाइट कॉलर क्राइम का कोई डिसीजन हमारी अदालतें देने वाली नहीं है। लेकिन फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से वो असेंबली में बैठने का कोई माहौल बन जाए। तो इस वजह से उनके अंदर भी कंट्रडिक्शन है और आउटकम भी ऐसा कंट्रडिक्टरी ही होगा। ठीक है, ठीक है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अभी जनरल साहब ने भी बात की, पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन इदारों को टारगेट उस तरीके से नहीं कर रही जैसे पहले किया जा रहा था नवाज शरीफ साहब की जानिब से। इमरान खान की हुकूमत को डायरेक्टली उनकी जो पॉलिसियां हैं, उनकी गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं बयानिया तब्दील हुआ है?
یہ بڑا اہم سوال ہے سونیا. دیکھیں ضمنی حقائق پاکستانی سیاست کے لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ دیکھ لیں, اگر پچھلے 2 ہفتوں کی اگر آپ سچویشن دیکھ لیں, صرف اس بات کو لے کے کہ جی جو اداروں کو للکارا جا رہا تھا اس میں ٹوٹل خاموشی ہے. صحیح. مولانا فضل الرحمان کا جنرل صاحب چارسدہ کا جلسہ صرف اور صرف عمران خان اور حکومت کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کوئی مقصد حلقوں کا اداروں کی بات نہیں کی. نواز شریف کا کوئی ٹویٹ, مریم ڈائبہ کا کوئی بیان, کوئی ٹویٹ ایسا نہیں آیا. ان کو بھی شاید سمجھ آ رہی ہے یا پتہ چل رہا ہے کہ بھی یہ 2 معاذوں پہ لڑ کے ہمارے لیے نقصان ہی ہے. اور ویسے بھی فوج بار بار کہہ رہی ہے, ان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی معاملات ہیں, اپنے آپ خود نبیڑیں, ہمیں بیچ میں مت گھسیٹیں. تو میرا خیال ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا اپوزیشن کے لیے کہ خواہ اداروں کو بیچ میں لے کے آنا. تو میرا خیال ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی اپوزیشن کو کہ بھی ہمارا ٹارگٹ گورنمنٹ ہے, ہم اسی کو ٹارگٹ کریں. اور پہلی دفعہ 2 سالوں میں میرا خیال ہے جس طرح وہ نہیں آئے, جو مہنگائی ہم دیکھتے ہیں روز بڑھتی چلی جا رہی, اب مہنگائی کا بیانیہ جو ہے نا اس کو لے کے آگے چلے جا رہے ہیں. اچھا, اب دو بڑی اہم چیزیں ہیں سارے معاملے میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل بڑا واضح طور پہ بتا دیا جو آپ اور ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی تصادم کی پالیسی رکے گی, ہم بچ پائیں گے. جنرل صاحب آپ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ یہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹل جائے گا, کیونکہ یہ غیر یقینی کی صورتحال سیاسی غیر یقینی, وہ کہتے ہیں سوسائڈل ہے. نہ انویسٹمنٹ ہوگی, نہ لا اینڈ آرڈر کسی طریقے سے بہتر ہو پائے گا, نہ اس ملک میں اکنامک جو ہے کہنا ہے کوئی آپ کو نظر آئے گی ریکوری, کوئی ریوائول نظر آئے گی. تو اب دیکھیں لوگوں کا خیال ہے کہ جی کسی طریقے سے بیٹھ کے بات کی جائے. ابھی ایک بات تو طے نظر ہوتی آ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک اجلاس ہوا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا, کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ سینئر ایلیمنٹ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں اپنی ترتیب دوبارہ سے بنانی ہوگی, ہمیں بات چیت کا دروازہ کھولنا ہوگا. یہی بات سنا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں میں بھی آئی ہے. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جا کے کچھ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں تبدیل ہوتی, ان کو بھی پتہ ہے سونیا, انہوں نے 4 مہینے کا ٹارگٹ رکھا ہے. ایونچولی وہ اسلام آباد آئیں گے, یہاں کے آپ وہ دھرنا دیں گے, کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, بہت بات کی بات ہے. یہ 4 مہینے کا ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. 126 دن کا دھرنا عمران خان روز ہم کہتے ہیں کر کے دیکھ لیا حکومت گئی ہے. یہ کبھی بھی دھرنوں سے یا تحریکوں سے حکومتیں نہیں جاتی. 177 والی بھٹو صاحب کی, وہ بھی وہ الائجڈی جس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کی الیکشن میں, اس کے بعد سے فضا ان کے خلاف ہوتی چلی گئی. ادروائز آپ دیکھ لیں جس طریقے سے پاکستانی سیاست موو کرتی ہے, آگے چلتی ہے, اس میں بہت ساری باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن اپوزیشن کیش کراتی ہے حکومت کی غلطیوں کو. بالکل. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک جملہ میں کہتا ہوں پھر آپ جنرل صاحب کی طرف جائیے گا. حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں کتنے پریشان ہیں. ابھی طاہر صادق صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں, اٹک سے ایم این اے ہیں, چودھری برادران کے جناب بہنوئی ہیں. وہ کل ان کا بڑا سخت بیان آیا. انہوں نے کہا جی جتنی کرپشن آج پاکستان میں 70 سالوں میں نہیں ہوئی, جتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جنرل صاحب اور پنجاب کی گورنمنٹ دونوں نااہل ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. دیکھیں جو پرائرٹی ہونی چاہیے تھی, ترجیح ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. درکار ہیں, جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ مہنگائی, تو اس سے اپوزیشن کس حد تک فائدہ اٹھائے گی, اس کا بھی جواب لیں گے. ناظرین ایک بریک کے لیے کہا جاتا ہے, بریک لیں گے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید. جنرل صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گی. حکومت کی اگر کارکردگی یا 2 سالہ حکمت عملی کے حوالے سے بات کریں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا عرصہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے شور میں اور بیان بازی میں ہی گزر گیا؟ اگر تھوڑا سا بھی ٹائم کارکردگی بہتر کرنے پر اگر لگا دیا جاتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی. سونیا یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. انفارچونیٹلی ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ قوم نے ایک 3rd آپشن کے طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ دیا, اور تمام جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اربن ایریا کے ووٹر نے بڑا شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو برسر اقتدار لانا ہے, کیونکہ یہ باقی تمام سیاسی جماعتیں آزمائی جا چکی تھیں, ان کے پرفارمنس بھی سامنے تھی. کسی نے 10 سال حکومت کی, کسی نے 15 برس حکومت کی. اسی طرح پیپلز پارٹی 12 برس سے صوبہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے. 10 سال شہباز شریف صاحب نے حکومت کر لی پنجاب میں. تو ان کے کارنامے تو پورے قوم کے سامنے تھے. ملک کی معاشی حالت, اس کے نیشنل ریزرو, پھر پروجیکٹس, ان کے اوپر کک بیکس, فیملی کی پولیٹکس کو مضبوط کرنا, اپنے ایسٹس کو بڑھانا, ایسٹس ابراڈ بنانا, یہ ایک ریالٹی تھی جو پوری قوم کو نظر آ رہی تھی. اور اسی چیز کو کیش کیا پرائم منسٹر عمران خان نے. لوگ چاہتے تھے کہ ایک تبدیلی آئے, لیکن جو حادثہ ہوا ہے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو میجک باکس تھا اس کے اندر سے سوائے نیک نیتی کے
اور کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، کوئی منصوبہ وہ نہیں لے کے آئے، ملک کو کوئی مستند قسم کی ٹیکس ریفارم وہ نہیں کر سکے تاکہ ٹیکس پیئر کو بھی کوئی انسینٹو ملتا اور نان ٹیکس پیئر کے لیے کوئی نان انسینٹو ہوتا۔ اس کی بجائے انہوں نے پوری جو معیشت تھی اس کو جمود طاری کر دیا اپنی فالٹی پالیسی کی وجہ سے، اور کرنا یہ پڑا کہ 2 برس کے بعد ایک دوسری ایکسٹریم پہ جا کے انہوں نے اجازت دے دی کہ اب ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن میں جو آدمی پیسہ لگانا چاہتا ہے وہ لگائے اور اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ کوئی الیکٹورل ریفارمز کا فارمولا نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن ریفارمز ابھی تک 2 سال میں وہ انٹروڈیوس نہیں کر سکے، کوئی لینڈ ریفارمز کی بات تک نہیں ہوئی، اور یہ جو ایک دائمی مرض بن گیا ہے کہ الیکٹورل ریزلٹ کو اس ملک میں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہر ہارنے والا کینڈیڈیٹ اور پارٹی یہ ایک نعرہ لے کے 4 ماہ بعد سڑک پہ آ جاتی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ یہ نیشنل اسمبلی کے سامنے کوئی ایسا الیکٹورل ریفارم لے کے نہیں جا سکے جس پہ تمام پارٹیوں کو بیٹھنے پر مجبور کرتے کہ ملک میں انتخابات کے رزلٹ کو یقینی بنانے کا یہ فارمولا ہے۔ دیکھیں ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں 6 ہفتے تک انتخابات ہوتے ہیں اور پہلے حلقے کا رزلٹ 6 ہفتے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اس پر تنقید نہیں آئی اور تمام سیاسی پارٹیاں رزلٹ تسلیم کر کے گھر بیٹھ جاتی، اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتی۔ ہمارے ہاں جب انتخابات ہوتے ہیں، ہو رہے ہوتے ہیں، جب تک رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بالکل جنرل صاحب، یہ اب ہر پارٹی کا بتیرا بن گیا ہے۔ بالکل احتشام صاحب، اسی سوال کو اگر میں آپ کی طرف آؤں، جس طرح سے جنرل صاحب نے بھی بات کی، یہ جو خلا چھوڑا ہے حکومت نے اور جس طرح کی ناقص پالیسیز کی بات کی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن اس سے کتنا فائدہ اٹھائے گی؟ سب سے اہم بات جو مہنگائی ہے اور اب جو تمام تر صورتحال ہے، اپوزیشن کتنا کیش جنرل صاحب نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہندوستان کی مثال دی، ایک اوورآل سسٹم کی بات کی کہ نظام بہتر نہیں، لیکن نا ہمارے نظام کے بارے میں یا فار دیٹ میٹر پارلیمانی جمہوریت کے بارے میں افلاطون کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ ان ایجوکیٹڈ معاشروں میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پارلیمانی جمہوریت پریکٹس کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ بندر کے ہاتھ میں آپ نے اسرا دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ دیکھ لیں، آج بھی ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 40% سے زیادہ نہیں ہے، اور جو انگوٹھا لگاتے ہیں، جو اخبار پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان آفیشلی 55-60% ہے۔ تو اس طرح سے تو سسٹم ہمیں ابھی تک بدلنے کی ضرورت ہے، سسٹم نہیں بدلا جائے گا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری جنرل صاحب جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے جو فرسٹریشن ہے آپ کی، میری، عام آدمی کی بھی، اور خاص طور پہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا یا وہ جو ایک سحر میں مبتلا تھے عمران کے کہ جی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اب 20 سال تک آپ نے اسٹرگل کی یہ اس کے کہ جی ہم آئیں گے، ہم نظام کو بہتر کریں گے، اور 80% تقریروں میں وہ کہتے تھے میں طرز حکمرانی گورننس سسٹم کا میں بہتر کروں گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ کرپشن آج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ پیسے آپ لوگ بنا رہے ہیں، نااہلی کی بات وہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا سوالیہ نشان ہے؟ آپ آئے ہیں، آپ کو جہانگیر ترین نے الیکٹیبلز کی طرف لگا دیا، آپ نے 20 سال کی ساری محنت اپنی ضائع کر دی۔ ہاں اگر آپ دیانتداری کے ساتھ آتے، اپنی ٹیم بناتے کہ ہم نے ٹیکس پالیسی کیسے بہتر کرنی ہے، ہم نے انرجی ریفارم کیسے ٹھیک کرنی ہے، اوور آل اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، وہ اس طرف آئے نہیں۔ ابھی آپ لیٹسٹ مثال دیکھ لیں جس کی وجہ سے میں آپ چھوٹا بڑا آدمی پریشان ہے، مہنگائی، اتنے دن گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی میکنزم مارکیٹ کا نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جی یہ سپلائی چین کیسے بہتر ہوگی، کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کیسے ان کو ساتھ بٹھائیں گے، مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیسے کام کریں گے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹر میں خود کروں گا، اور اے سی کا انسٹیٹیوشن کیسے کام کرے گا۔ آج میں حیران ہو گیا ہوں جنرل صاحب کے بزدار صاحب آج کہہ رہے تھے، کل آج چھپا ہوا ان کا، کہ یہ تو مصنوعی مہنگائی ہے اور یہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں ڈیوائڈ آف ریالٹیز حقیقت سے کتنے دور ہیں۔ 12 کروڑ کے صوبے کا چیف منسٹر ہے، کہتا ہے جی مصنوعی مہنگائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، رونے کا مقام نہیں ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ انڈے آپ دیکھ لیں 1 گو میں 40 روپے درجن بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جو 35 روپے کلو آٹا تھا وہ آج 80 روپے کلو ہے۔ چینی جو چبن تھی وہ 110 تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی بھی آپ کہتے ہیں، اور پھر جو آپ نے طریقہ کار اپنایا کہ جی امپورٹ کیے چلے جا رہے ہیں، امپورٹ کر کے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے امپورٹ کرنے کے بعد لوگوں کو آنکھیں کھلتی تھی، چیزیں سستی ہونی، آپ کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا۔ اب 3 لاکھ ٹن چینی آپ نے امپورٹ کرنی ہے، 30,000 آ گئی ہے، ایک
लम्हे में भी हम देखने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 30,000 टन चीनी मार्केट में आई है, वो भाई आपकी खपत देखें कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए कारकर्दगी की तरफ। ये अगले 3 साल अगर यही नारे लगाए कि मफामत नहीं करूँगा, मैं जनाब आपको NRU नहीं दूंगा, तो माजरत के साथ अगला इलेक्शन जीतना भी मुश्किल होगा। और फिर ये जो लोग सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं, उनका बयानिया जनरल साहब नहीं बिका, लेकिन मजबूरन वो लोगों की आड़ में, महंगाई की आड़ में आ जाएंगे और आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। जी जनरल साहब, जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत को बड़ा चैलेंज ये ऑपोजिशन के जलसे जुलूस हैं, या इस वक्त आवाम को जो दरपेश मसाइल हैं जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, ये चैलेंज है इस वक्त गवर्नमेंट को? देखिए, बात यह है, चैलेंज सिर्फ आवाम को एक ही होता है और उसी को वो एक्नॉलेज भी करते हैं, उसी पे वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, कारोबार बेहतर हो जाए, महंगाई पे काबू हो जाए, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और एसेट्स है वो अगर कम हो जाए, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, तो फिर उनको अपोजिशन से, तो पहले मैंने कहा कि उनको कोई लगाव नहीं है, वो इन चेहरों को बहुत अच्छी तरह पहचान चुके थे। लेकिन अभी जो मिस मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है, ये सबसे बड़ा जो जिसे कहना ट्रम्प कार्ड है जो अपोजिशन के हाथ में है, और इसी को वो एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन अभी तक उस सूरत पे लोग नहीं पहुंचे या उस नहज पे नहीं पहुंचे कि लोग तमाम बाजार सड़कों का रुख कर लें और हुकूमत को उतारने के लिए सड़कों पे निकल आए। अभी तक वो पोजीशन नहीं आई। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस ऐसे ही रही तो शायद 6 माह से ज़्यादा इस हुकूमत के लिए इस परफॉर्मेंस के साथ, जबकि निसब टेन्योर गुजर चुका होगा, उस वक्त तक ये कुछ नहीं कर सकेंगे। जो सबसे बड़ा नारा था 90 दिनों के अंदर मेगा करप्शन ख़त्म करने का और लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करने का करप्ट पॉलिटिशियंस को, अभी तक कोई भी एक केस नैब हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा सकी। और जनरल साहब एक और चीज़ में कमेंट कीजिएगा, जनरल साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत के सारे लोग रोज़ाना एक तोते की तरह बात, ये भी जहाँ और बातें करते हैं कि मसनूई महंगाई नहीं है, ये सब अपोजिशन का किया धरा है, पीपल्स पार्टी PMLN का धरा। एक और जुमला कहते हैं, आजकल बहुत कह रहे हैं कि ये सारी की सारी तकलीफ़ इनको ये है कि ये मार्च तक अगर सेनेट के इलेक्शन हो गए तो इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी सेनेट में, और ये उसको रोकने के लिए जो है ना ये सारे जलसे जूस किए जा रहे हैं कि हुकूमत पहले चली जाए। भाई सवाल लोग है कि अगर आप नहीं जाती हुकूमत, आप तकड़ें तो ठीक है, मार्च तक आपको कोई परेशानी नहीं होती तो तब भी अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप सारी बातें अपने काम से काउंटर करें, अपनी परफॉर्मेंस से काउंटर करें। ये बयानबाजी दिए चले जा रहे हैं कि जी मार्च के इलेक्शन जो है ना सेनेट के होने जा रहे हैं, उसकी बड़ी तकलीफ है इनको कि मेजॉरिटी हो जाएगी PTI की, उससे पहले पहले हुकूमत को चलता करना चाहिए। आप समझते हैं कि इस आर्गूमेंट में कोई वजन है? तो अगर 2 सालों में, एहतशाम साहब आप ये देखिए, जब 2 सालों में सेनेट में मेजॉरिटी नहीं थी तो इनके रास्ते में कितने रोड़े उन्होंने अटका लिए। आपने जॉइंट सेशन करके वो तमाम कवानीन पास करवा लिए जो आप करवाना चाहते थे। FATF की बात कर रहा हूँ कि जिन बड़े इश्यूज पर डिसीजन पार्लियामेंट में होना था वो फिर भी हो गया, और उस वक़्त 30 से 32 लोग जो शायद शऊरी तौर पर ये फैसला कर चुके थे कि हमने इस रस्साकशी का हिस्सा नहीं बनना और मुल्क के मफाद में जो कानून साजी होना है हमने उसमें नेगेटिव किरदार अदा नहीं करना, तो वो लोग नहीं आए और फिर मेजॉरिटी से आपने वो तमाम बिल पास भी करवा लिए। अगर मेजॉरिटी हो जाएगी तो 2/3 मेजॉरिटी तो पार्लियामेंट में इनकी फिर भी नहीं होगी, तो क्या फिर ये आइन अमेंड कर सकेंगे? आइन फिर भी अमेंड नहीं कर सकते। और अगर ये कोई अच्छा बिल अब भी असम्बली में लेके आना चाहें तो कोई वजह नहीं है कि अपोजिशन इनके उस बिल के रास्ते में रुकावट बने, अगर वो कौमी मफाद में है तो। लेकिन अभी तक ये कोई ऐसी मजबूत और मरबूत निज़ाम या कोई पॉलिसी सामने ला ही नहीं सके जिस पर कोई बड़ा काम होता। तो हमारी अब भी तवक्को यही है कि ये हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस से सिर्फ इस नैरेटिव और रेटरिक जो एक पुराना है कि जी हम अपोजिशन को बंद कर देंगे, NRO नहीं देंगे, NRO ना भी दें तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने अदालती निज़ाम से लगता है कि ये अगले 3 साल में भी वाइट कॉलर क्राइम पर कोई बड़ा फैसला देखने को हमें मिलेगा नहीं। तो अगर यही होना है मुकद्दर कौम का कि आप कुछ भी रिकवरी नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम परफॉर्मेंस में वो डिलीवरी तो दें। आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, जिस तरह एक TV न्यूज़ में चल रहा था कि मुझे महंगाई की असल सूरत हाल से आगाह करें,
تو اگر پرائم منسٹر کو اصل صورتحال سے ابھی تک آگاہی ہی نہیں ہے کہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور لوگوں میں بے روزگاری کس قدر ہے اور معاشرے میں کرپشن کتنی ہے، تو پھر میں سمجھوں گا کہ وہ شاید ابھی تک ان کا قوم کی نبض پہ ہاتھ نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جنرل صاحب، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ احتشام صاحب کے ساتھ اختلاف کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ کی طرف واپس وہ بھی یہ آئیں گے، ہے کہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، کل جلسہ بھی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد اسی طریقے سے جاری رہے گا آگے بھی، کیونکہ 4 مہینے کا ٹائم ہے اور کچھ تحفظات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں؟ دیکھیے سونیا، بات یہ ہے کہ یہ 3 ایسا الائنس ہے جس کے نیریٹو میں ایک چیز تو فٹ بیٹھتی ہے، باقی 2 نہیں بیٹھتی۔ مثال کے طور پر اگر یہ سب تنگ ہیں عمران خان صاحب سے، تو پیپلز پارٹی اس لیے تنگ نہیں ہے کہ وہ صوبے میں حکومت نہیں کر سکتے، وہ تنگ ہیں ان مقدمات سے اور وہ منی لانڈرنگ کے کیسز جن پہ ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اگرچہ ان کا ڈیسیجن بھی کوئی نہیں آ رہا، لیکن لیڈرشپ بہت پریشان ہے اور ان کے آئے دن کوئی وعدہ معاف۔ صحیح، جنرل صاحب کی طرف واپس بھی آئیں گے، احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، آواز میں شروع ہو گیا۔ جس طرح سے ابھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کو ریلیف ملتا ہے کیسز میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو آگے چل کے کیسز میں ریلیف ملتا ہے، کیونکہ استعفے تو نہیں دے گی پیپلز پارٹی سندھ میں، اوبیسلی ان کی حکومت ہے، تو جنرل صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہے، اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ ہے اس کا اپنا پورے کا پورا جو فیملی پولیٹکس کا جو ایک فساد تھا، جو ایک سٹرکچر تھا، وہ کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب خود سزا یافتہ ہیں، ان کی بیٹی سزا یافتہ ہے، ان کے بیٹے ایبسکونڈرز ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا بیٹا اور داماد ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں، خود وہ اور ان کا بیٹا جیل میں ہے، اور ان کے پی اینز تک کے 3.5 ارب کی جو منی لانڈرنگ کی کیسز اور وہ ٹی ٹیز کا جو کیس ہے، یہ بڑا مضبوط کیس ہے، لیکن نیب اس کو حتمی طور پہ اس کے اوپر ڈیسیجن ابھی تک کوئی دے نہیں سکی۔ تو اس طرح ان کو ریلیف چاہیے مقدمات میں، ان کا جو الیکٹورل ووٹ بینک ہے وہ کسی حد تک انٹیکٹ ہے اب بھی پنجاب میں، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی۔ تو اگر پی ٹی آئی کی پرفارمنس اسی طرح رہی تو پھر ان 2 گورنمنٹ کا یہ مسئلہ ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو ان دونوں پارٹیوں نے رینٹ اے کراؤڈ کے لیے ہائر کیا ہے، اب وہ آ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ واپس اسمبلی میں بیٹھ سکیں۔ بلند باغ دعوے وہ اتنے کر چکے ہیں کہ اب ان کے پاس بھی واپس جانے کا کوئی راستہ رہ نہیں گیا۔ وہ واحد پارٹی ہے جو 14 سیٹوں سے استعفیٰ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ نون استعفے دے گی نہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی۔ تو بالآخر 4 مہینے کا جو سوچ سمجھ کر انہوں نے وقت دیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ شاید اس میں کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، کیونکہ جنوری تک بڑا لمبا وقت ہے ابھی تک، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کی طرف ہوں گے احتشام صاحب، جس طرح سے ابھی جنرل صاحب نے بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کیسز میں کہ ریلیف ملتا ہے اگر آگے جا کر، تو پھر کوئی کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جائے گی، بالخصوص پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان پر بھی؟ دیکھیں جو اندر کی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں، جو لیٹسٹ ایک چیز پتہ چلی ہے آج، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی انگیج کا لفظ کیا کہ جی انگیج کر لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو بھی اور فضل الرحمان صاحب کو بھی، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی چلیں آپ اس دفعہ نہیں آئے تو اگلے سیٹ اپ میں تو آپ ضرور ہوں گے، کشمیر کمیٹی نہ بھی ملی تو اور کمیٹی کے چیئرمین بھی بن سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بڑا واضح طور پہ دیکھیں، ایک تو بیان بازی میں بھی فرق ہے، دوسرا پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ پی ایم ایل این کی قیادت کو بتا دیا کہ جی ہم نے ریزائن نہیں کرنا، آپ کو اور طریقہ ڈھونڈیں حکومت کو اٹھانے کا، سڑکوں پہ لانے کا۔ اب سڑکوں پہ لانے کے بھی 2 ایشوز ہیں۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں آپ کی مدد تو کر سکتا ہوں، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی اپنے لے آؤں گا اپنے طالب علم، اگرچہ ایک لا بنا ہوا ہے طالب علموں کو آپ نہیں لا سکتے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو پنجاب میں ایک ان کے ووٹرز ہیں اور ان کے جو سپورٹر ہیں پی ایم ایل این کے، اور بڑا تکڑا ان کا ایک وہاں پہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ووٹ بینک اپنی جگہ، لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے۔ اب یہ مہنگائی کے چکر میں آپ دیکھ لیں عام آدمی کو سڑک پہ لانا چاہتے ہیں، وہ نہیں آ رہے۔
پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں, اگلے دن کارا صاحب کا ایک بات کر رہے تھے, کارا صاحب نے کہا کہ جی ہمارے جیالوں کو گرفتار کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب کہتے ہیں جی کوئی جیلا آپ کا رہ گیا ہے, کوئی ہے پہلے تو یہ بتائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ ایز وی اسپیک لگتا نہیں ہے کہ وہ جوش و جذبے کے ساتھ آئیں گے. ہاں یہ ہے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ جی عام آدمی کو انوالو کر لیں. دیکھیں سونیا, جو ایک کروڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ 12 لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ حکومت قائم ہے. 7 ایم کیو ایم کے بندے ہیں, 5 پی ایم ایل کیو کے ہیں. پنجاب میں 11 بندے جو ہیں پی ایم ایل کیو ہیں جن کی وجہ سے حکومت قائم ہے. تو تھن میجورٹی اپنی جگہ. چلیں اب جو مروزی حالات بتا رہے ہیں کوئی ہٹانے والی بات تو لگتی نہیں ہے, اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. ایک چیز اپنی جگہ طے ہے کہ اپوزیشن جو 2 سالوں میں اچیو نہیں کر سکی, انہوں نے بڑے نعرے لگائے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, کردار کشی ہو رہی ہے, فلانا ہے. ایک بات لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی کنوکشن ہوئی ہے, کنوکشن ریٹ آج بھی 6-7% سے زیادہ نہیں ہے. وائٹ کالر کرائم میں تو ویسے نہیں پتہ چلتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایک بات کریں, ابھی آپ دیکھ لیں نا جس طریقے سے نیب کا ادارہ کنٹروورشل ہو گیا ہے, آپ ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کرتے ہیں, ہماری اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے اس بارے میں باتیں کی, تو لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے, لوگوں کو دل کو لگتی ہے کہ جی یہ بات جو ہے نا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اپنے اوپوننٹس کو ہنٹ کرنے کے لیے, گرانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب پروسیس میں اگر اردوغان کی طرح طیب اردوغان کی طرح ڈیلیور کیا ہوتا نا, اس نے بھی جنرل صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں 200 کے قریب جرنیلوں کو سائڈ پہ کیا تھا, کچھ کو ٹھکانے لگایا تھا, $40 بلین کا آئی ایم ایف کا قرضہ اس نے واپس کیا تھا. لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ریلیف یہاں نہ ریلیف مل رہا ہے. ریلیف تو چھوڑ ہی دیں, مطلب جو حکومت کہتی تھی فردر ریلیف دیں گے, جو کچھ مہنگائی کے علاوہ, مہنگائی کہاں چلی گئی ہے, ریلیف کوئی نہیں مل رہا. ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, پاپولیشن گراف کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسی لڑائی میں پھنسی ہے. پرائم منسٹر صاحب بار بار ایک ہی بات کیے چلے جا رہے ہیں, میں فامد نہیں کروں گا, میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. پروسیس میں ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی اس سے ایک فائدہ ہوا ہے. کل کا جلسہ اگر تکڑا ان کا ہوتا ہے تو آئندہ آنے والے جلسے جو ہے نا وہ ان کی ٹون ٹینر سیٹ کریں گے. ہر آنے والا دن حکومت کے لیے مشکل پیدا کرے گا, بھلے حکومت کو نہ ہٹا پائیں, لیکن ڈنل صاحب آپ دیکھیں, نواز شریف صاحب جس طرح 5 سال ان کی حکومت نے پورے کیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے دن سے ہٹ جاتی تو بہتر تھا. ہر روزانہ کوئی دن نہیں جاتا تھا ان کے تنقید اور کرپشن کے ان کے الزامات نہیں لگتے تھے. تو ان پہ بھی اگر یہ نالی کے الزام لگیں گے تو پھر یہ حکومت کہاں جائے گی. صحیح. اچھا جنرل صاحب, کل گزشتہ دنوں جس طرح سے کابینہ کے اجلاس میں بھی بڑے واضح طور پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں خود مانیٹر کروں گا, مہنگائی کم ہو جائے گی. اگر تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے یا یہ جو اس وقت صورتحال درپیش ہے گورنمنٹ کو, اس پر قابو پا لیا جاتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس تحریک میں بھی وہ وزن نہیں رہے گا؟ دیکھیں, پرائس کنٹرول ایک نظام سے ہوتی ہے, صرف حکم چلانے سے نہیں ہوتی. حکومت پرائس کنٹرول نہیں کر سکتی اگر اس کی اسٹریٹجی فالٹی ہے. یہ سٹریٹ اوے مارکیٹ اکانومی ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے. اگر مارکیٹ میں وافر مقدار میں وہ چیزیں موجود ہوں جو لوگوں کو چاہیے تو پھر مہنگائی نہیں ہوگی. یہ انڈرسٹینڈیبل ہے, اور پوری دنیا میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں, وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے مصنوعی شارٹیج پیدا کر دی ہے, یا کیا حکومت سے اوور سائٹ ہوئی ہے اور انہوں نے وقت پر سٹاک بلڈ نہیں کیے, فور سائٹ نہیں تھی, اور چینی اور آٹا اور ان چیزوں کا بر وقت امپورٹ کا پلان نہیں بنایا. پھر اگر مارکیٹ میں آنے کے بعد وہ ہولڈنگ کی نظر ہو رہے ہیں. ایک جملہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ ان کو وقت سے پہلے دراک نہیں تھا, یہ پنجاب کی فلور ملوں کو 16,000 ٹن آٹا جو ہے نا وہ گندم سپلائی کر رہے تھے. اب ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کھپت کتنی ہے. اب فیصلہ کیا گیا کہ 25,000 ٹن جو ہے نا وہ گندم جو ہے نا پنجاب کی فلور ملوں کو دی جائے گی. اتنا بڑا اگر گیپ ہے تو ان کے تھنک ٹینک کہاں ہیں, ان کے لوگ سمجھنے والے کہاں ہیں؟ جی احتشام صاحب, یہی بات جو پہلے میں نے کہا تھا نا کہ جو ٹریجڈی ہے, جو حادثہ ہے, وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی تو نئی نہیں ہے نا, بیوروکریسی تو ایکسپیرینس ہے, لیکن یہ وہ گھوڑا ہے جو اپنے اوپر بیٹھے ہوئے سوار کا پہلے 5 منٹ میں اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی اہلیت کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی کو پتہ نہیں ہے کہ فوڈ کا محکمہ پہلے کیسا چلتا رہا ہے, اب کیسے چلے گا, ہماری آبادی کتنی ہے اور گندم کی کھپت کتنی ہے, کتنی گندم پرووائڈ کریں گے تو آٹا مارکیٹ میں رہے گا, سمگلنگ کیسے روکنی ہے, اور یہ سٹاک, یہ جو ہولڈنگ ہے, جو ذخیرہ اندوزی ہے. اگر کوئی کہے کہ پولیس اور بیوروکریسی کی نظر سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں, آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ شام کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اتنے سٹاکس پڑے ہیں, کیونکہ سب دوست تو نہیں ہوتے نا ہولڈر کے, اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں. لیکن جب تک بیوروکریسی اس لائن میں نہ آئے, وہ ان سنک نہ ہو حکومت وقت کے ساتھ, یا ان کی صلاحیتوں کی معترف نہ ہو, تو وہ بھی پرفارم نہیں کرتی. اور ادھر ٹریجڈی یہی ہو رہی ہے
کہ بیوروکریسی سمجھتی ہے کہ ہمارے حکمران ہم سے کام لینے کی اہلیت نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اپنی مرضی سے اپنے ڈگر پہ چل رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، نان پرفارمنس کی ہے، قیمت بڑھنی نہیں چاہیے، الزام حکومت وقت پہ آ رہا ہے، صحیح جنرل صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں الزام حکومت وقت پہ آ رہا ہے اور ساتھ ملائن سٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہو رہے ہیں۔ بالکل جنرل صاحب بہت بہت شکریہ۔ جنرل ریٹائرڈ راز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، احتشام صاحب بھی موجود تھے۔ ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ اب محض نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، حکومت کو عملی طور پر ڈیلیور کرنا ہوگا۔ اگر عملی طور پر ڈیلیور کر سکے گی تو ہی حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔